اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح کا آغاز کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام نامی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجتے رہیے اور کوشش کیجیے کہ کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جب آپ کی زبانیں ذکر الہی سے یا درود پاک سے تر نہ رہیں. مسلسل اگر آپ یہ اوراد اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے تو پھر ہر صبح خوشگوار ہوگی اور ہر صبح بہت ہی پیاری پیاری ہو جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر سیدہ ندا نسیم کے ساتھ یسرا خان تھوڑی علیل ہیں. تو آج یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. آج ہم کس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین کرام. ایک نئی صبح کا آغاز کیا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیا میسج بھی آپ کو دیں. انتقام ایک ایسا جذبہ، اگر میں اس کے معنی کی جانب آؤں تو یہ اس میں مذکر ہے. بدلہ، پاداش، عوض، انتقام، قصاص، بہت سارے معنی اس کے آ جاتے ہیں. کسی سے مواخذہ کرنا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تو اب میں تمہیں کیوں چھوڑوں، میں تم سے اس سے زیادہ بڑھ کے انتقام لوں گا، اس سے زیادہ بڑھ کے بدلہ لوں گا. اس طرح کے منفی جذبات کا آپ کی سیرت میں پیدا ہو جانا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو فطرت ہے اور انسان کے خمیر میں شامل ہے، ایک فطری جذبہ ہے. اس حوالے سے بھی آج کلام کریں گے کیا واقعی ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ جذبہ کیوں کر ہماری سیرتوں میں، ہماری شخصیات میں ابھرنے لگ گیا ہے. اور آج کل میں اس کا رجحان، اس کی ٹینڈنسی بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ انتقام لینے کا جو کہ منفی جذبہ ہے، آج کل اس کے اثرات اور یہ جذبات کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی کلام ہوگا. جبکہ اگر ناظرین کرام ہم سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں، کیوں نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مقدسہ ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے اور ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز ہے. یعنی بس ایک ہی ذات ہے کہ جہاں جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام گوشوں سے، تمام گوشوں کی میں بات کر رہی ہوں، آپ نے، میں نے، ہم سب نے، میرے بچوں نے، آنے والی نسلوں نے، تا قیامت تک کہ آنے والے انسانوں نے رہنمائی حاصل کرنی ہے. ہر دور کو ضرورت ہے لیکن اس دور کو بھی بے حد ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو ایک لفظ میں، ایک اصطلاح میں استعمال کروں گی کہ آپ پیکر عفو و درگزر نظر آتے ہیں. کیا پیاری پیاری بات ہے. فتح مکہ کے موقع پر طاقت رکھ رہے ہیں، قدرت رکھ رہے ہیں کہ آج بس سارے مجرموں اور سارے پاپیوں کا بس ختم کر دیا جائے، سب کو، کسی کو چھوڑا نہ جائے. خوف سے، دہشت سے حرم کعبہ میں کانپ رہے ہیں تمام مشرکین، تمام کافرین. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج تم میں سے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. یعنی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، عام معافی کا اعلان کر دینا. سبحان اللہ. یہ پیارا پیارا جو طریقہ ہے یہ ہم نے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. ناظرین، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تو میں ایک دوسرا پہلو بھی بتلا دوں کہ یہ ہر معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ بس آپ معاف ہی کر دیں. اگر آپ فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں، اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا مرتکب ہوتا تو پھر آپ اس سے مواخذہ فرماتے. تو کچھ ایسی بھی وجوہات ہیں ناظرین کرام، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب بدلہ لینا، انتقام لینا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے. آج اس حوالے سے بھی کلام ہوگا. میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں جو میری پہلی اسکالر ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب ان کا انداز ہے، جدا گانا آپ کا انداز تکلم ہے
اور بہت گرفت کے ساتھ، بہت جب یہ بولنا شروع کرتی ہیں، میں ہمیشہ ان کے لیے کہتی ہوں، میں سب کے لیے کہتی ہوں، کیونکہ یہ سب میرے سروں کا تاج ہیں. میں نے ان سب کے جملوں سے بولنا سیکھا ہے. یہ جب بولتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی باتیں نوٹ کر لوں، اور یہ سب کے ساتھ، سب کے لیے میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ سب میرے سینئر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اسکالرس کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، تاکہ ہم ان سے سیکھتے رہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا بھی مقام بنا لیں. ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. صبح بخیر. اور جو میری آج کی دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ بہت کم عمر ہیں، لیکن کم عمری میں ایک اپنی آئیڈینٹی بنانا اور لوگ ان کو ان کے نام سے جانیں، اور ماشاءاللہ خدمت دین اور کے جذبے سے آپ سرشار ہیں، اور اس میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتی ہیں. میں اس لیے جانتی ہوں پرسنلی کیونکہ میں ان کی شخصیت کے ایسے ایکسپیکٹس کو دیکھ رہی ہوں، پہلوؤں کو دیکھ رہی ہوں کہ جس میں مجھے پتہ ہے کہ ماشاءاللہ عالمہ صفا فاطمہ جو ہیں یہ بہت زیادہ ایک تو قرآن و حدیث سے آپ کا خصوصی شغف، اور پھر اس کے بعد تبلیغ دین میں آپ مصروف رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور جب ان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں تک آپ پہنچ جائیں گی. عالمہ صفا فاطمہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. صبح بخیر. ناظرین کرام، آج ہم انتقام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انتقام کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ انتقام ایک فطری جذبہ ہے؟ اور انتقام لینے سے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کچھ تو آپ نے آغاز میں بیان کر دیا، یقیناً وہی پہلو ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے. جی. لیکن ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. پہلی بات آپ نے یہ کہی تھی کہ فطری جذبہ ہے، تو بلا شبہ یہ فطری جذبہ ہے. جی. اسی طرح کے فطری جذبات اور بہت سارے ہیں، لیکن کیٹاگرائز کر دیا گیا فطری جذبات میں بھی کہ کون سا جذبہ صحیح ہے اور کون سا جذبہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ابھی اس کے بارے میں وضاحت کر رہی تھی، کہاں پر انتقام لینا ہے اور کہاں نہیں لینا ہے. تو باؤنڈریز مقرر کر دی گئی ہیں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. پھر اس کے بعد آپ نے ایک جملہ یہ کہا کہ آج کل زیادہ ہے، نہیں آج سے زیادہ نہیں ہے، حابیل اور قابیل سے. حابیل اور قابیل سے آپ اگر دیکھنا شروع کریں تو وہیں سے ہے، کیونکہ فطری جذبہ ہے. مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی اجازت سے بریک لے لوں کیونکہ یہ آپ نے بات شروع کی ہے، یہ بہت پیاری ہے، تو میں چاہتی ہوں میرے ناظرین پورے دل جمعی کے ساتھ اس کو سنیں. تو ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں. صبح بخیر، ابھی لوٹتے ہیں. محسن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسن یعنی نیک کب بنوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور جب کہے تو برا ہے تو تو برا ہے. صبح خیر پاکستان، اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں صبح خیر، اور آج کے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے انتقام، بدلہ، صلہ، کسی سے انتقام لینا. تو آج اس حوالے سے کلام ہو رہا ہے. ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ گفتگو فرما رہی تھی اس حوالے سے. جی. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو آپ نے جملہ کہا تھا ابھی، اسی کی وضاحت میں کہ آج کل ہے، یہ آج کل نہیں ہے، چونکہ یہ انسانی سرشت میں شامل ہے یہ جذبہ. لہٰذا یہ قابل اور حابیل کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو وہیں سے ہمیں مل جاتا ہے کہ جی یہ میں بدلہ لوں گا. کیونکہ تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی تھی تو بس وہیں سے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا. بہرحال بات یہ ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دور جاہلیت میں تو وہاں پر بھی سال ہا سال تک جو جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں وہ انتقام کے جذبے کے تحت ہی لڑی جاتی رہی ہیں. اچھا، اس سے بھی ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو مختلف قبائل، ہمارے سامنے قبائل کی تاریخ ہے کہ جہاں پر یہ بدلہ نسل در نسل چلتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، اور بس یہ بدلہ لینا ہے بغیر وجہ جانے کہ کیا، اور بغیر یہ جانے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جذبے نسل در نسل چلتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری شریعت ایک جانب ہے اور اخلاق حسنہ ایک جانب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو پورا اس کے اندر جسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک تاریخ ہے، وہ ایک حوالے ہیں
مختلف حوالے ہیں کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جس پرسپیکٹیو میں یہ بات کی گئی تھی. ورنہ دیکھیے نا کہ پوری شریعت آپ دیکھ لیجئے ایک جانب ہے اور آپ یہ فرماتے. تو اسی طرح سے جب ہم اس انتقامی جذبے کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر انتقام سمجھ میں نہ آ رہا ہو یعنی یہ لفظ, تو پھر ہم اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ معاف کرنا ہے, عفو ہے. اور ابھی تو رمضان مبارک بہت زیادہ دن نہیں ہوئے گزرا, اور اسی میں ہم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یعنی ابھی ابھی ہم نے یہ دعائیں مانگی ہیں جس میں ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پہلو کیا ہے, تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے, لہٰذا ہمیں معاف فرما. تو جو زیادہ میجر پہلو تھا وہ عفو کا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری عفو درگزر سے گزری. اگر عفو درگزر آپ نہ فرماتے تو اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا پھیلانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. بے شمار واقعات ہیں, آپ نے فتح مکہ کا ذکر کیا تو بہت بات کی بات ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کو طائف میں لہو لہان کر دیا گیا, جب آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں, اس وقت آپ نے عفو کا دامن نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہوا کہ آپ انتقامی جذبے کے تحت ترک کر دیں, کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے جیسے ہم بھی اگر کوئی کام کر رہے ہوں اچھا اور ہمیں رسپانس اچھا نہ ملے تو فوری طور پہ جو جذبہ آتا ہے کہ چھوڑو ہمیں کیا پڑی ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے جو انسپریشن لینی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لینی ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا. ظاہر ہے کہ سنت رسول کی سر تاپا پیروی. تو اس میں ایک بہت مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ جس وقت آپ کی ایک یہودی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, آپ نے اسے پچھاڑ لیا ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ یہودی جب آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اب میں نے بدلہ لیا تو وہ میرا ذاتی انتقام ہوگا, اور میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا. کیا بات, اللہ تعالیٰ کی لوں گا. تو یہی جو آپ نے اسے قبل بتایا نا, یہی تھا کہ رسول اللہ, اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اس کے بعد جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر رہی تھی نا کہ حدود متعین کر دی گئی ہیں. جیسے انتقام یہ ہے کہ اگر آپ جو جذبہ ہے, اگر یہ جذبہ نہ ہو بدلہ لینے کا تو اور اسے دبا دیا جائے تو اس سے زیادہ خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں. جیسے کہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ حکم دیا تھا کہ الانف بالانف ہے یا الجروح بالجروح ہے. مثلا اردو میں ہم اس طرح سے کہیں گے اب مزید وضاحت کے ساتھ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, زخم کے بدلے زخم وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعتوں میں بھی یہ بدلے کا رکھا تھا, حکم رکھا تھا. ٹھیک ہے, بھلا دیا گیا. صحیح, نہ صرف بھلا دیا گیا بلکہ اس میں چینجز کر لی گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے دہرایا قرآن میں کہ دیکھو میں نے پچھلی شریعتوں میں یہ بیان کیا تھا, لیکن اب کیا ہے, یعنی کہ امت مسلمہ کے لیے کیا ہے, اگر تم معاف کر دو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک طرف اس انتقام لینے والے جذبے کو سپورٹ بھی کیا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ بدلہ لے لیجیے, اور پھر اسی کے پیرلل جو زیادہ اجر والا معاملہ ہے کہا کہ اگر تم معاف کر دو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انتقام والے جذبے کو دبانا ہے اور جو معافی والا جذبہ ہے اس کو ہمیں ابھارنا ہے. انتقام والے جذبے کو دبانا ہے اور معافی والے جذبے کو ابھارنا ہے. اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا کہ یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں, ایک عام کنسیپشن ہے کہ یہ فطری جذبہ ہے, تو آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فطری جذبہ ہے جب ہی قرآن کریم میں جو ہے وہ قصاص لینے کا حکم فرمایا گیا کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی قتل کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. اسی طرح چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. تو فطری جذبہ ہے جب ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں. لیکن ایک طرف ہوتا ہے فطری جذبہ اور ایک طرف ہے رحمت. صحیح. تو فطری جذبہ, فطرت کا تقاضا یقیناً یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طرف دل مائل ہوتا ہے, ذہن بنتا ہے, فوری طور پہ ذہن بنتا ہے کہ جو سامنے والے نے کیا وہی ہم کریں. لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. آپ کو اور کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ یعنی یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگرچہ فطرت کا عمل یہ ہے کہ
جو ہے وہ بدلہ لیا جائے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما کر اس بات کی وضاحت بیان فرما دی کہ جہاں پر اپنے نفس کے لیے بدلہ لیا جا رہا ہوگا تو اس صورتحال میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ، صحابہ کرام کا عمل مبارکہ یقیناً یہ رہا کہ ایسی صورتحال میں معاف کر دیا جائے جبکہ اپنے نفس کا تقاضا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے فطری جذبہ بھی ہے، تو کیسے کنٹرول کیا جائے، قابو کیسے پایا جائے اس جذبے پہ؟ قابو اس طرح پایا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ سب سے پہلے ذہن میں رکھا جائے، یعنی وہ ہستی جو کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اعلیٰ ہیں، جب وہ اس مقام پر فائز ہو کر جو ہے وہ اپنے حقوق کو معاف فرما دیتے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف دے رہا ہو، شریعت کا مذاق نہ اڑا رہا ہو، ذاتی تکلیف اگر دے رہا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا، تو ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب وہ اس اعلیٰ مقام پر ہو کر معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز اور یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ جب بھی یہ ذہن میں آئے کہ بدلہ لینا ہے تو ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ ہمیں عنایت پہ عنایت کرتا چلا جاتا ہے، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی جو یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں، جب اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ گستاخی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور وہ مسلسل بخشتا چلا جائے، مسلسل نعمتیں ہی عطا فرماتا چلا جائے، تو اگر سامنے والے نے کوئی جو ہے وہ ہماری شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے، کوئی ہمارا حق تلف کر دیا ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو جب وہ نعمتیں دے رہا ہے تو ہمیں بھی کسی کو جو ہے وہ اس چیز سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے، ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے قرآن کریم کے مطالعے سے؟ دیکھیے، میں نے جو جن آیات کے مفہوم کی جانب اشارہ کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں جس میں شریعتیں مطلب مسخ کر دی گئی تھی، مسخ اس لیے کہ تبدیل کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، جو کہ قرآن خود اس جانب اشارہ کرتا ہے، تو یہ جو جذبات تھے وہاں پہ کنٹرول کیا گیا، مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی بھی ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال جو بھی تحریف ہوئی اس میں اگر ہم اس کو کمپیریزن اس کا کریں کہ شریعت موسوی میں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو آپ نے بدلے میں قتل ہی کرنا ہے، صحیح، یعنی تحریف شدہ جو شریعت تھی، کیونکہ اصل میں تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جو تحریف شدہ شریعت عیسوی تھی اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی قتل کر دے یا کوئی بہت بڑا گناہ تو معاف کر دو، صحیح۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی فطرت کے الٹ ہیں، یعنی فطرت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، مثلاً یہ کہ آپ معاف کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں معاف کر دو، تو پھر وہ چوری چھپے یا کوئی ایسا راستہ ضرور نکالے گا جس میں وہ بدلہ لے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں شریعت کی نافرمانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جب شریعت موسوی کی ہم بات کرتے ہیں جہاں کہا گیا کہ آپ صرف قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں پہ ہر انسان قتل و غارت پہ آمادہ نہیں ہوتا، صحیح، وہ کہے گا نہیں میری طبیعت کو یہ چیز میچ نہیں کرتی، میں قتل نہیں کرنا چاہتا، اور شریعت اس کو یہ کہہ رہی ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا جو میں بات کر رہی ہوں شریعت میں یہ تھا نہیں، لیکن تحریف شدہ شریعت کی بات ہو رہی ہے، وہ کہے گا میں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم قتل کر دو، تو یہ بھی انسانی فطرت کے بالکل اپوزٹ ہے، اسی لیے اسلام میں ہر آپشن رکھ دیا گیا، مثلا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کی آیت الجروح بالجروح، زخم کے بدلے زخم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی نے زخم ہمیں جتنا لگایا ہے ہم اتنا ہی لگائیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ لگائیں گے تو ظالم ٹھہریں گے، لیکن اللہ نے ایک طرف بدلہ بھی رکھ دیا اور بدلہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ معاف کر دو تو بہتر ہے، تو اس طرح سے ہماری اس انتقام لینے والے جذبے کی تسکین بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں بدلے کا کھلا حکم دے دیا گیا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جی السن بالسن ہے، الانف بالانف ہے، العین بالعین ہے، یہی ہے نا، تو اچھا اگر وہ بدلہ لے گا تو اس کو گناہ نہیں ہے، اس کے اس جذبے کی تسکین ہو رہی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے ہر انسان کی فطرت جدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے کسی کو نہیں آتا، تو لہٰذا جس کو زیادہ غصہ آ رہا ہے اس کے لیے بھی ایک آپشن رکھ دیا گیا، جس کو نہیں آ رہا ہے اس کے لیے بھی آپشن رکھ دیا گیا، اور پھر ان جنرل جو ہے وہ سب کو یہ بتا دیا گیا کہ معاف کر دو تو سب سے زیادہ بہتر۔ کیا بات ہے۔ آج ناظرین کرام آپ صبح بخیر میں انتقام سے متعلق گفتگو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں،
کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تمام گوشوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا گوشہ ہے کہ آپ معاف فرما دیا کرتے ہیں طاقت، استطاعت اور قدرت رکھنے کے باوجود. تو ہمیں بھی اسی پہ عمل پیرا ہونا ہے. بریک لے رہے ہیں. صبح بخیر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. مسلمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ. جب بہت غصہ ہے، جب دل چاہے کہ یہاں بدلہ لینا ہے اور اس شخص سے، اس بندے سے، اس بندی سے انتقام لینا ہے، تو اپنے لبوں کو درود پاک سے تر کر لیجئے گا. پھر دیکھیے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک آپ اپنے چاروں سو محسوس کریں گے. میری پرسنل آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے. اور جب اللہ کے رسول پہ درود بھیج دیں گے تو پھر وہاں جو ایک جذبے کی اور انتقام کی اور ایک بدلے کی جو ایک آگ پھیل رہی ہوگی نا، وہ وہیں بجھ جائے گی. میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں. عالمہ صفا فاطمہ کیا کہیے گا، قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے انتقام لینے سے متعلق؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یعنی اے ایمان والو، تم پر اگر کوئی قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں قتل رکھا گیا ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت. ٹھیک ہے. تو مفسرین نے اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ یہ وجہ یہ تھی قرآن کریم میں یہ حکم بیان فرمانے کی کہ اہل عرب میں جب کسی کو قتل کیا جاتا نا، تو پھر جو قاتل ہوتا اس کے قبیلے کے جب تک 8-10 افراد کو قتل نہ کیا جاتا، اس وقت ان کا جو ہے وہ بدلہ پورا نہیں ہوتا تھا. اسی طرح اگر ایک طرف غلام کو قتل کیا جاتا تو پھر دوسری طرف جو ہے وہ آزاد شخص کو قتل کیا جاتا. عورت قتل کرتی تو مرد کو اس کی سزا دی جاتی. تو اس لیے قرآن کریم میں یہ حکم بیان فرمایا کہ جس نے قصور کیا ہے وہ اسی کو اس کا بدلہ دیا جائے. تو اصل حکم تو یہ ہے قرآن کریم کا. لیکن معاف کرنے کی فضیلت کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. سبحان اللہ. یعنی یہ آپ نے بتلایا معاف کرنے کا کیا اجر ہے. جی بالکل. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ شخص عزت والا ہے، باعث عزت ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا قرار دیا کہ جو معاف کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ سے سب اجر عظیم عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ظاہر ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاف کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں اور جب فتح مکہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کرے، جو ہم ایک بہت مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں اور تمام ہی لوگ اس سے واقف ہیں کہ ایک عورت آپ پر کچرا روز پھینکتی ہے، اپنے آپ کو وہاں لا کر دیکھیے. آپ ایک دن جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی بدتمیزی کر لے تو ہم سے برداشت نہیں ہے. تو چلیے ایک آدھ دفعہ ہم معاف کر دیں گے لیکن دوسری بار نہیں. اور آپ کی ذات مبارک دیکھیے کہ روزانہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ کچرا نہیں پھینکتے تو آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آتی ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. پھر اس کے بعد جب لا تثریب علیکم اليوم کہا گیا تو یہ وہ ایک تاریخی جملہ ہے کہ جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے معاف کرنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ آپ کو پسند کرے، اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ بلند ہو جائے. کیونکہ ہم ساری زندگی اپنی طرف سے اچھے کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے. چھوٹا سا عمل ہماری ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل بھی رکھے ہیں جو کہ ہماری نیکیوں کو اور زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام منتقم بھی ہے. اس نام کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل ذات تو المنتقم اللہ ہے. اگر وہ بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر
ہمارا تو کہیں ٹھکانہ نہ ہو. پھر اسی طرح سے اگر المنتقم ہے اللہ تعالیٰ کا نام تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے. تو یہی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ جتنے اسماء حسنہ ہیں یہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں, ان کا ورد موقع کی مناسبت سے, عادات کی مناسبت سے, ان جذبات کی مناسبت سے ان کا ورد کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ان جذبات کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ اور تھوڑی سی کمی آ جائے اور ہم پھر اپنے آپ کو ماڈریٹ رکھ کر وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. بہت خوب اور بہت بجا فرمایا عالمہ صفا فاطمہ. سیرت مقدسہ کا ایک انتہائی مبارک اور روشن گوشہ میں دیکھتی ہوں اور ہم سب دیکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ کے حوالے سے بتلائیے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معافی کا اعلان کر دینا, یہ کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس گوشے کو؟ آپ کی دیکھیں, فتح مکہ کے موقع پر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے تشریف لے کر جا رہے ہیں, اور جب اذیتیں گزر چکی ہوتی ہیں تو انتقام لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. تو اس موقع کو تو ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہی فاتح کی حیثیت سے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ تو حالت جنگ میں بھی کہ احد کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چہرہ مقدسہ جس کی قرآن قسم کھاتا ہے اور اس کو لہو لہان کر دیا گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقام پر بھی کہ وہ بدلہ لینے کا موقع ہے, لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ یہ لوگ نہیں جانتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ تو ہمیں جا بجا یہی وضاحت کر رہا ہے. اور اسی طرح وہ موقع بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب باقاعدہ کوئی شخص تلوار لے کر آیا اور قتل کے ارادے سے آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ ہی کافی ہے, تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے سامنے کھڑے ہیں, اور یہ تو وہی موقع ہے نا, اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں تو انتقام زیادہ بڑا ہوا, انتقام کی جو آگ ہوتی ہے زیادہ بھڑک رہی ہوتی ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی معاف فرما دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارکہ دو چیزوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جس وقت قوت ہو انسان میں انتقام لینے کی قوت, اس وقت معاف کر دینا یہ سنت مبارکہ, سنت متواترہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اعلیٰ ہونے کے باوجود معاف فرما رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ نے آپ کے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ایک بہت ہی پیارے سے نام کی جانب ہماری توجہ دلائی ہے, المنتقم. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ مجھے بریک لینی ہے تو ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. بریک لیجئے ناظرین کرام, چائے وائے پی لیجئے, ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیے, ہم بھی ریلیکس ہوتے ہیں. اور ہاں, ایک بہت اچھی سی بات ہے جو آپ نے کرنی ہے, صرف میرے پروگرام یا کسی ہمارے کیو ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے دوران نہیں, کوشش کیجئے اپنی عادت بنا لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زبانیں ذکر الہی سے اور درود پاک سے تر رہیں. ہم ابھی واپس آتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام, اور آج ہے اتوار کا دن اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر ندا نسیم کے ساتھ ایک کال پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی خوش آمدید میری بہن. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا میرا معاملہ بہت لمبا لیکن میں مختصر کر کے بیان کروں گی اس کو کہ میری شادی کو تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. جی میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, بڑا بیٹا کافی, تینوں بچے میرے بڑے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک دیور ہے, جب سے میں شادی ہو کے گئی ہوں وہ بچوں کی طرح میں اسے پیار کرتی تھی. اچھا. لیکن یہ کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا یا گھر والوں کے جس طرح سلسلے میں وہ آتا گیا, ہمیشہ اس کا رویہ بعد میں ایسا ہی رہا ہے کہ بھی بے تحاشا بدتمیزی کرنا. لیکن میں اس گھر میں میرا رویہ یہ تھا کہ میں خاموش ہو کے پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی کیونکہ میں بہت مجبوری میں وقت گزار رہی تھی وہاں پہ. لیکن وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا کہ میں نے ہر خواہش پوری کی کہ میں بڑی ہوں تو میں نے سارے سلسلے نبھائے ہیں اس کے,
شادی کی, بچے ہو گئے, لیکن وہ ابھی تک اپنی بدتمیزی سے منع نہیں ہوتا. اور صرف بدتمیزی نہیں کہ بہت گھٹیا لیول کی باتیں میرے میاں کو کہتا ہے کہ بھی کس کو ایسے کرو ایسے کرو, کچھ بھی قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا. لیکن اب میرے چونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, میں نے بچوں کو ہمیشہ اس معاملے سے دور رکھا کہ آپ درمیان میں نہیں آؤ. لیکن اب بچے چونکہ بڑے ہو گئے, مجھے اب خدشہ یہ ہے جب وہ بدتمیزی کرتا ہے تو کہ میرے بچے اس کے ساتھ جھگڑے میں نہ ملوث ہو. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی طرح اس رویے سے بچوں کے گھر والوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ اب اس نے منع نہیں ہونا, آپ مجھے اجازت دیں. اپنے ہسبینڈ سے میں کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا کنارہ کشی کرنے دیں, مجھے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ جائیں. اسے بے تحاشا معافیاں بھی وہ مانگتا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا, سلام دعا تک میں تم سے رہوں گی, لیکن چونکہ تم ہمیشہ سے یہی تمہارا رویہ چلتا آ رہا ہے, ہمیشہ سے تم اب اگر تم نے اب دوبارہ ایسے کام کیا پھر تو یہ ہوگا کہ نہ تم مجھے ملو گے نہ میں تمہیں ملوں گی, یا میرے بچے تم پہ اٹیک کریں گے, وہ جو میں نہیں چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا. میرا دین مجھے کیا کہتا ہے اس معاملے میں, میں نے دین کے مطابق چلنا ہے. میرا دین کیا کہتا ہے, کیا میں اسے کنارہ کشی تھوڑا سا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ نے کال کی. آپ کا سوال میں نے بھی سنا, میری عالمات نے بھی سنا. اس سوال کو بالکل پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آپ صبح بخیر دیکھتی رہیے. صفا فاطمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام منتقم بھی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ تو اس پہ روشنی ڈال چکی ہیں, آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ انتقام لینے والا. یعنی اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دینے والا ہے, اس کا بدلہ لیتا ہے. صحیح. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بدلہ لے رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں معاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کی میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی جو بدلہ لے گا وہ انسان کی سرکشی اور نافرمانی کے سبب لے گا. پہلی چیز تو یہ. صحیح. دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی قرآن کریم میں اس کی وضاحت بیان فرما دی کہ وہ نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. یعنی اس کی بارگاہ سے جو بدلہ دیا جائے گا وہ انسان کے عمل کے بالکل عین مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس نے بنایا ہی انسان کو امتحان کے لیے ہے, اس کے لیے شایع ہے کہ وہ اچھے کام کی جزا دے اور برے کام کی جو ہے وہ سزا دے. لیکن چونکہ بندے کا جو تعلق ہے تو بندے کا جو انتقام لینا نفس کی وجہ سے ہوتا ہے, نفس کے اطمینان کے لیے ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس میں برابری نہیں کر سکتا, عام طور پہ نہیں کر سکتا. یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے تھپڑ بھی مارا ہے تو آپ اتنی ہی طاقت سے تھپڑ ماریں, زیادہ زور سے نہیں مار سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا زیادہ مشکل اور دشوار ہے بندے کے لیے, اسی لیے بندے کے لیے جو ہے وہ معاف کرنے کے پہلو کو زیادہ پسند کیا گیا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی امتحان لینے والا, یعنی امتحان لینے کے لیے ہی ہمیں یہ جزا اور سزا مقرر فرمائیں, اس لیے اس کے لیے شایع ہیں کہ وہ بدلہ لے اور جزا دے. لیکن بندے کے لیے یہی پسند فرمایا گیا کہ وہ معافی کرے. اور اگر بندہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا کہ اس کے ساتھ برا کیا گیا ہے تو کیا یہ جائز رہے گا؟ جائز بالکل ہے, جائز بالکل ہے. فتویٰ یہی ہے, یعنی اصل حکم یہی ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے, زیادہ تقوی کا پہلو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپا, یہ میں نے اس لیے سوال کیا کہ اسی ضمن میں دوسرا سوال میں آپ کی جانب لا رہی ہوں کہ طاقت رکھ رہے ہیں اور اگر اتنا ہی بدلہ لے رہے ہیں کہ جتنا آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے, وہی تھپڑ کے بدلے تھپڑ اور ڈنڈے کے بدلے ڈنڈا, اس طرح والی بات, تو آج کل ایک یہ بھی تصور ہے, عام تصور ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر ہم انتقام نہیں لیتے, ان جنرل میں بات کر رہی ہوں, تو اس شخص کو, اس لڑکے کو, اس آدمی کو, اس بندے کو یا بندی کو بزدل کہا جاتا ہے. یہ تو ڈرپوک ہے, یہ تو بزدل ہے, طاقت ہی نہیں رکھتے, تبھی تو انہوں نے معاف اس لیے کر رہے ہیں کہ طاقت نہیں رکھتے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی, کیا انتقام نہ لینا واقعی بزدلی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں. جی. ایک ہماری زندگی کا دنیاوی پہلو ہے, ایک ہماری زندگی کا دینی پہلو ہے. جی. روحانی پہلو بھی کہہ سکتے ہیں اسے. کچھ تقاضے ہماری دنیاوی زندگی کے ہیں اور کچھ تقاضے ہماری دینی زندگی کے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم پریفرنس کس کو دیتے ہیں. اگر ہم دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے ہیں تو وہاں بدلہ موجود ہے, اور بدلہ بھی بعض اوقات ہم انڈیویجول بدلہ نہیں لیتے, ہمارے پاس عدالتیں ہیں اور ہم عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں. جی. پھر عدالت جو ہے وہاں پر اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اس میں پھر جو بھی طے کیا جائے اس کے مطابق وہ بدلہ سمجھ لیجئے کہ وہ لے لیا جاتا ہے. جی. اسی لیے حدود بھی ہیں جو کہ اللہ نے مقرر کی ہیں, اور تعزیر وہ ہیں جو کہ ملکی قوانین کے تحت جو جس دور میں انسان سروائیو کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق تعزیرات, یعنی وہی جو قوانین ہیں سزا دینے کے, وہ موجود ہیں.
پھر اس کے بعد دیکھیے اگر ہم جب دین کو سمجھ جاتے ہیں بہت اچھی طرح سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں راستہ کون سا منتخب کرنا ہے. کہ لوگ تو ہمیں کہیں گے, لوگ تو ہمیں بزدلی کا بھی تانا دیں گے, لوگ ہمیں طرح طرح سے پرووک کریں گے, یہ دنیاوی تقاضے ہیں. دیکھیے یہ بھی غلط نہیں ہے. اگر ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو ہمیں بزدلی کا تانا دیتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہمیں صبر کا کی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری زندگی کے یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سے والے پہلو کو جو ہے وہ مقدم رکھیں. ٹھیک ہے, لہٰذا کیا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدلہ ضرور موجود ہے, ہم عدالتوں سے بھی بدلہ لے لیتے ہیں. صحیح. اچھا, کبھی کبھی ہمیں وہاں سے بدلہ نہیں ملتا, پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی چھوڑتے ہیں. جو منتقم کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ بدلہ لے لے. ٹھیک ہے, ہم ہماری قدرت میں. اجازت سے آپ کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام رخسانہ ہے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی میں نگوئی سے بول رہی ہوں. جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں. میری بڑی بہن کی ناراضگی میری امی کے ساتھ رہتی تھی نا. جی جی. تو وہ میری امی سے ان کا چلتا رہتا, یہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ میری امی کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ کوما میں تھی, پھر ان کو بیڈ سور وغیرہ ہو گئے تھے. تو وہ بڑی بہن کو ہم لوگ بول رہے کہ آپ امی کو معاف کر دو, جو بھی کچھ ہوا اب تو امی کی آخری حالت ہے, آپ ان کو معاف کر دیں. لیکن وہ سب کے سامنے تو یہ ظاہر کرتے ہم میں نے کرتے, لیکن پیچھے سے وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں نے نہ امی کو معاف کیا ہے, نہ امی سے یہ جو امی کی حالت ہوئی ہے وہ میری بدواؤں سے ہوئی ہے, کہ ان کو بیڈ سور میں میں کہتی تھی کہ امی سڑ کے مریں گی اور یہ میری بدوا سے ہوا ہے. اب میں یہ چاہتی کہ اب میں کیا ان کے لیے کروں کہ جو میری امی کی بھی مغفرت ہو. اور میں اس بارے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. وہ حیات ہیں ابھی بھی؟ نہیں, وہ بھی حیات نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہیے گا آپ؟ بہت ہی یعنی کہ بہت دونوں مسائل بڑے گمبھیر ہیں. میرا خیال ہم پہلے والے کا جواب دے لیں تو یہ دونوں کے انتقام کا بدلہ ہے. مطلب انتقام کی یہ جو آگ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے. آپا تو آپ اس سوال پہلے آپ ان کا بھی بتا دیجئے جو لاہور سے کال آئی تھی. ہاں دیور, میرا خیال ہے کہ وہ جو میں بات کر رہی تھی نا تقریباً اسی سے ہم ریلیٹ کریں. ہاں تو آپ اسی میں دنیاوی تقاضے اور دینی تقاضے. جی ٹھیک ہے. دنیاوی تقاضوں میں دیکھیے جب ہم دنیاوی اپنے تقاضوں میں دینی تقاضوں کو مقدم نہیں رکھتے, ہم اس سے نظر چراتے ہیں یا اسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں, تو اس طرح کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. یہ تو اس کا بالکل مختصر سا جواب ہوا. پہلی صورت میں کیا تھا, دیور کا جو مسئلہ بتایا گیا, دیکھیے گھر کا سربراہ ہوتا ہے مرد, اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بھائی کے مقام پہ رکھے, بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھے. صحیح. بہت چھوٹا تھا تو چلیے ٹھیک ہے, اس وقت پردہ جائز نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو ہمارے تو دین میں پردے کے مسائل بھی ہیں. بالکل. اسے بالکل سیپریٹ رکھنا چاہیے تھا. وہ جب مکس اپ ہوا یا اس نے جس طرح کا ماحول دیکھا, وہ اس کی سرکشی بڑھنا شروع ہو گئی. تو یہ ان کا کام تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا, اس کی خدمت کا بھی, اس کی پرورش کا بھی, اور اب اس کی بدتمیزی کو سہنے کا بھی. لیکن یہ کام ان کے شوہر کا ہے. جی شادی ہو گئی, ان کے بھی بچے ہو گئے, لیکن یہ ڈرتی ہیں کہ ان کے بچے بدلہ لیں گے. تو کیا یہ کام اسی کو دیکھیے, اس میں اپنے بچوں کو تو یہی تلقین کریں, کیونکہ دوسرا جو مسئلہ تھا اس میں بھی ایک جو بڑا اچھا لفظ ہے وہ ہے جو ہمیں تلقین کی گئی صلہ رحمی کی. ٹھیک ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے. صحیح. رشتوں کو جوڑنا ہے. لیکن ایک شخص رشتہ توڑنے پر آمادہ ہے, اس کے لیے بھی ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلی صورت میں تھا کہ انتہائی صورت پیدا ہو جاتی ہے, آپ کو رشتہ توڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, تو آپ کنارہ کشی. دیکھیے رشتہ توڑنا ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کنارہ کشی اختیار کر لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے, پرہیز کیا جائے, گریز کیا جائے. ٹھیک ہے. آپا اس موقع پہ میں ایک بریک لے رہی ہوں. ناظرین کرام درود پڑھتے رہیے. صبح بخیر, ہم ابھی لوٹ رہے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. اصل امارت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امارت کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امارت دل کا غنی ہونا ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر ندا نسیم کے ساتھ انتقام. آج کے پروگرام کا موضوع ہے بدلہ, صلہ, پاداش, تعزیر. لیکن دو پہلو میری اسکالرز نے ہمارے سامنے رکھے ہیں اس حوالے سے کہ بہتر یہی ہے کہ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود, کیونکہ یہی رہنمائی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی مل رہی ہے کہ معاف کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منتقم ہے, اور اگر وہ بدلہ لیتا ہے
اور اگر وہ ہمیں سزا دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے. لیکن بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بندوں کو یہی چاہیے کہ وہ عفو سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود. اور اگر یہ جو ہماری کالرز کی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحبہ نے یہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کی، اور اللہ نے صلہ رحمی کی تلقین کی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا، چونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، جی وہ نیت یہ نہ رکھیں کہ وہ قطع رحمی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو سکھاتی رہیں، کوشش کرتی رہیں، لیکن کنارہ کشی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہو چکی ہے، تو کنارہ کشی، کیونکہ یہ چیزیں اور فحش کلامی یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے تو پھر یہ دشمنیاں چلتی ہیں. یہ تو بہت بڑی بات تھی جو بچوں نے دیکھا. آپ جس کے والدین کے ساتھ برا سلوک کریں گے، بچے ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے، اور آئندہ وہ جو جذبہ ہے وہ پلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھا گیا ہے کہ بچے سلام تک چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو ہر چیز کی اہمیت کا اندازہ، جس طرح میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ کنارہ کشی اختیار کریں، لیکن یہ پہلو ضرور رکھیں کہ کنارہ کشی میں آپ کی نیت یہ ہو کہ نہیں، ہمیں کبھی اگر کوئی بہتر مواقع ملیں گے تو بچے آپس میں ملیں گے، تمام دروازے بند نہ ہوں، کچھ نہ کوئی کھڑکی کھلی رہے. اس میں جو دو پہلو تھے نا، ایک یہ تھا قطع رحمی کر لینا، ایک یہ بھی تھا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو. ظاہر ہے جب یہ حکم ہے تو وہ اس پر کیسے عمل کریں گی. لہٰذا یہ ذہن میں رہے، اور رہنے کے بعد وہ اپنی کوششیں کرتی رہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں حالات خراب ہو رہے ہیں وہاں کنارہ کشی. تو میں نے پھر وہی کہا کہ ان کے شوہر کا کام ہے کہ وہ اس کو اس معاملے کو وہ مینج کریں. ٹھیک ہے. انہیں اپنے بھائی کو جیسے کہا کہ وہ بھائی کا، ظاہر بھائی سے وہ رشتہ توڑ نہیں سکتے. جب تمام امت مسلمہ کو کہہ دیا گیا کہ تم جو ہو وہ بالکل انما المؤمنون اخوہ جب کہا گیا، تو بھائی ایک بڑا پیارا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کوتاہی ہوئی ہے وہ ان کے میاں سے ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہمیں پوری صورتحال معلوم نہیں ہے، لیکن انہی کا کام ہے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں شروع ہی میں کہتے ہیں نا کہ برائی کو شروع سے بھائی کو بھائی کی حد تک رکھنا تھا اور بیگم کو بیگم. تو اس طرح سے یہ کہ ان کے معاملات تو اس طرح سے سالو ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ان کے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر نہ ہو. صحیح ہے. دوسرا جو معاملہ بتایا ہے، یہ دوسری جو کال آئی تھی، یہ تو بہت ہی سنگین ہے. یعنی کہ کہاں ایک طرف ماں کا رشتہ اور بیٹی اٹھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ماں کو جو ہے وہ بد دعا دی، تو یہ تو بہت ہی سنگین جرم ہے. بہنوں کا بھی معاملہ تھا، بالکل بہنوں کا بھی تھا، لیکن وہ ماں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے نا. تو اس طرح کی دیکھیے، اس طرح کی صورتحال وہیں پیدا ہوتی ہے جب اسلامی تعلیمات کی کمی ہو، جب ماں کو اپنی حیثیت کا اگر پتہ نہ ہو. بہت ممکن ہے کہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن اگر ماں سے کوتاہی ہوگی تو اس کے قدموں تلے جنت بھی تو رکھ دی گئی ہے. بیٹی نے وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیے ماں سے بلا شبہ سوال کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں آتا نا جزاء وفاقا، جیسے کہ یہاں ابھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کمی بیشی نہیں ہوگی، اچھے کام کے لیے بھی اور برے کام کے لیے بھی. تو ہمیں رشتوں کا پاس رکھنا ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں سننے کے بعد کہ ماں اور بیٹی میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے. بہنوں میں تو چلیے ہم تو اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات چیت نہ ہو، لیکن بہرحال مغفرت کی دعا اب ظاہر ہے جب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ کہا کہ وہ جو لواحقین ہیں وہ رساں ہیں. ایون یہ کہ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم تمام لوگوں کے لیے، یعنی جتنے ایمان والے ہیں ان کی ہم مغفرت کی دعا نہ کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک اور پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح بخیر. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ میری بس ایک عادت ہے، اگر میں کسی جگہ ظلم ہوتے دیکھتی ہوں یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، شور اپنی ایک رشتے دار دوسری شادی کی اپنی بیوی کو ظلم کرتا ہے، کوئی ساتھ رکھتا ہے، ایک کو لا کر رکھا ہوا ہے، اس کو اتنا نہیں پوچھتا. وہ اپنا ایکسپلین کرتا ہے کہ میں مطلب اس کو پوچھ، لیکن نظر آ رہا ہے وہ اس کو نہیں پوچھتا. 2 مہینے گھر نہ جانا، یہ چیزیں ہیں نا. تو میں جب دیکھتی ہوں یہ چیزیں اپنے میں ہر ایک کے معاملات میں میرا یہ ہے کہ میں اس میں وہ انٹرفیئر کرتی ہوں. کیا مجھے گناہ ہوتا ہے یا مطلب اس میں آپ کو بتا سکتی ہیں؟ اچھا جی، ان کی یہ عادت ہے کہ یہ ہر ایک کے معاملے میں انٹرفیئر کرتی ہیں. میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے وہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں ہوتی جو یہ کسی دوسرے پہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں. تو یہاں ایک مثبت پہلو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ سمجھانا ہوتا ہے. تو بالکل عالمہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا معاملات ہیں. عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بتا دیجئے ان کا بھی جواب
اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جب بدلہ لینا ناگزیر ہو جاتا ہے؟ پہلے یہ کال کا جواب دے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پھر ان پہ جذبات پہ قابو نہیں پا سکتی. تو اگر ایسی صورتحال ہے اور واقعی اصلاح کی نیت ہوتی ہے تو اس صورتحال میں پیار محبت سے سمجھایا جائے گا نا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو. اچھا بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں لیکن ہم صحیح ہوتے نہیں ہیں. جی. اور ایک چیز یہاں پہ میں عرض کروں گی کہ دونوں طرف کے معاملات کو سنا جائے. کبھی بھی ایک طرف کے معاملے کو سن کر فیصلہ نہ کیا جائے. اگر شوہر ظلم کر رہا ہے تو جو ہے اس سے بھی وجہ بھی پوچھی جائے. ہو سکتا ہے وہ کوئی جائز وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ سختی کر رہا ہو. صحیح. اسی طرح دونوں طرف کے معاملات سن کے پھر اگر فیصلے کی نیت ہے ان کی تو یہ بہت اچھا عمل ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کوشچن کیا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں کوئی شخص گستاخی کرے تو ظاہر ہے کہ وہ جان ایمان ہے. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں کوئی گستاخی کرے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو کوئی بھی ہو تو پھر اس پہ جو شرعی سزا عائد ہوتی ہے وہ لازمی طور پر اس پر مقرر کی جائے تاکہ جو فتنے کا دروازہ ہے نا وہ ابتداً ہی بند ہو جائے. اسی طرح شرعی حدود کو کوئی پامال کرتا ہے یا معاذ اللہ کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام پیش کرنے کے باوجود اسلام کو قبول نہیں کرتا تو جو بھی شرعی سزا وہاں پر عائد ہوتی ہے وہ اس کو دی جائے گی. اسی طرح جو ہمارے قانون کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی شخص پورا نہ کرے تو ایسی صورتحال میں بھی جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر عوام حرج میں مبتلا ہوگی اور پھر ایک شخص کی وجہ سے بہت ساروں کا امن اور سکون برباد ہوتا ہے. اور پھر اس میں یہی کہوں گی کہ اپنے پرائے کا خیال نہیں رکھا جائے چاہے قانونی معاملہ ہو یا شرعی معاملہ ہو. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ بھی اس اعتبار سے یہی ملتا ہے کہ فاطمہ نامی عورت جس کا ہاتھ کاٹنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اور جب اس کی فیور کی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتی تو میں یہی حکم دیتا. یعنی اپنا ہو یا پرایا ہو جب جہاں پر سزا کی ضرورت ہوگی معاف کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا یا معاف کرنے میں فتنہ ہو رہا ہوگا تو اس صورتحال میں معاف نہیں کیا جاتا بلکہ سزا ہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک کال اور شامل کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے میری بہن آپ کا؟ میں نفیسہ بول رہی ہوں کراچی سے. نفیسہ صبح بخیر. جی بس مجھے یہی پوچھنا تھا کہ شوہر کے فرائض کیا ہیں. سمجھے 2-2.5 مہینے ہو گئے لڑائی جھگڑا ہوا ہے گھر چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں لیکن خرچہ بالکل نہیں دے رہے. بولے میں جہاں رہتا ہوں مجھے وہاں کا خرچہ ارینج کرنا ہے. یہاں تو مامیاں بیوی بچے میری ماشاءاللہ 2 جوان بیٹیاں ہیں لیکن مطلب ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. سمجھے 17 سال ہو گئے مطلب یہ پوری ضرورتیں پوری نہیں کرتے. ڈیلی لڑائی جھگڑا. میری بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت دے اور اگر کہیں اور ان کی شادی کا بھی معاملہ ہے تو پھر ان کو اس بات کو اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر تم کر سکو تو پھر قرآن پاک میں حکم ہے اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو رہنے دو. تو اگر وہ برابری کا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو وہاں تو ان کی پکڑ ہے. عالمات اس حوالے سے کیا فرماتی ہیں اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. درود پڑھتے رہیے. صبح بخیر پاکستان. خلیفہ نبی فاروق اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید قمیض زیب تن کیے ہوئے دیکھا تو دریافت فرمایا اے عمر تمہارا یہ قمیض نیا ہے یا پرانا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ پرانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو اور پرسکون زندگی بسر کرو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو. صبح بخیر پاکستان. ندا نسیم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارننگ شو جو کہ صبح بخیر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے صرف اور صرف ERYQ TV پر. بریک سے قبل ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ ہمیں کال آئی اور نفیسہ ان کا نام تھا. پریشان تھیں, دکھی تھیں. آج میں پھر بولوں گی آج کل کیونکہ میں اسی زمانے کی بات کروں گی لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ کیونکہ آپ کا علم وسیع ہے اور آپ اسٹڈی کرتی ہیں مطالعے کے ساتھ آتی ہیں تو آپ بتاتی ہیں کہ نہیں ندا یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ تو ہر زمانے سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے.
لیکن آج کل بھی میں یہ چیز زیادہ دیکھتی ہوں کہ شوہروں کو اپنے حقوق تو پتہ ہوتے ہیں لیکن اپنے فرائض نہیں پتہ ہوتے، تو وہ بھی یہی جاننا چاہ رہی ہیں. بیویوں کا بھی یہی حال ہے. ہاں بیویوں کا بھی یہی حال ہے. میں صرف اس سوال کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہوں، بیویوں کا بھی یہی حال ہے، یہ وائسی ورثہ ہے. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی سلوشن پیش کریں اور وہ اپلیکیبل ہو. جی. کیونکہ دونوں طرف کے حالات جب تک نہ سنے جائیں آپ ڈیسیجن نہیں دے سکتے. کیونکہ سورہ نساء میں بہت تفصیل کے ساتھ میاں بیوی کے اگر کوئی اختلافات ہیں تو انہیں سٹیپ بائی سٹیپ سالو کرنے کا طریقہ بتایا گیا. اب ظاہر ہے ہمارے سامنے ہر صورت نہیں ہے، صرف انہوں نے جتنا بتایا ہے وہی موجود ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہی کہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کی کمی، تربیت کی کمی، کہ آخر پھر ایسے شخص کی شادی ہی کیوں کی گئی کہ جو بیوی اور بچوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا. جی. کیونکہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کو تو افورڈیبلٹی کی بات آتی ہے. جی. اگر افورڈ کر سکتا ہے تو شادی کرے، ادروائز روزہ رکھے. صحیح. یہ بہت مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر وہ افورڈ کرنے، تو افورڈ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فزیکلی آ جاتی ہے، فائنینشلی آ جاتی ہے، مورلی آ جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے مختصر کہا کہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو کریں. اب اگر یہ صاحب افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا انہوں نے دوسری ان کا رخ جو ہے یا توجہ دوسری جانب ہوئی تو کیوں ہوئی، تو بیوی اپنے اعمال کا جائزہ لے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اگر شوہر کی طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے تو بیویوں سے ایگزیجریٹ بھی کرتی ہیں، اور اگر آ جائے تو پھر اس پر جو تانوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اس سے بھی مرد بچتا ہے. تو بہت ساری چیزیں دیکھنے والی، لیکن اگر ہم اتنا ہی سمجھیں جتنا انہوں نے سوال یہ ہے کہ جو دوسرا گھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں بنا. اچھا بالکل وہ کیوں بنا. اور جیسے کہ ابھی جو آپ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا سورہ نساء میں کہ اگر تم عدل کر سکو تو تم کرو، 2 کرو 3 کرو، مثنا و ثلاثہ و رباع، بڑا کلیئر حکم ہے. لیکن فلکم واحدہ بھی ہے، اگر تم عدل نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر 2 کر بھی لی ہیں تو ظاہر ہے انہیں دونوں کے اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے اس کو ادا کر دینا ہے، یا جیسے وہ مناسب سمجھے انہیں اسے مینج کرنا ہے. بیوی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں، ایسا رویہ اختیار کریں جس سے میاں اٹریکٹ ہو، نہ کہ دور بھاگے. اچھا اب یہ کہہ رہی ہیں کہ 17 سال ہو گئے، بیٹیاں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہے کوئی راشن اچھا ان پہ پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلان یہ چیز بہت کلیئرلی کہتی تھی کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. دنیا میں وہ کتنے ہی اچھے ہو جائیں لیکن اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھا نہیں کہلائے گا. اب یہ کیا کریں، 2 مہینے سے گھر چھوڑ کے گئے. دیکھیں اس کے لیے پھر اپنے خاندان کو انوالو کریں نا، اپنے خاندان کے بزرگوں کو انوالو کریں، جس کا کہ سورہ نساء میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے معاملات کو کیسے سیٹل کرنا. ٹھیک ہے. مطلب یہاں بیٹھ کر ہم ان کے مسئلے کا صرف انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ رویہ درست کر لیں یا تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں کہ کہاں کوتاہی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ کوتاہی کہاں ہوئی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے، اس غلطی کو دور کر لیا جائے، معاملات سدھر جاتے ہیں. ورنہ پھر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا وہ انتقام کا جذبہ پلتا رہتا ہے، بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر بچے سمجھتے ہیں باپ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور پھر وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، وہ تعلقات استوار نہیں ہوتے. اور جو ایک بات میں بہت دیر سے کہنا چاہ رہی تھی اور بار بار ذہن سے نکل رہی تھی کہ ہر جذبے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پس منظر بھی ہے. انتقام کا پس منظر بہت بڑا ہے. اگر ہم سوچ رہے ہیں شیطان ہم سے آج تک انتقام لے رہا. ٹھیک ہے. کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، لہٰذا اب اسے مہلت بھی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. تو یاد رکھیے جو انتقام کا جذبہ ہے یہ شیطانی جذبہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہمیں اس لیے بھی گریز کر دیا کہ بس یہ شیطانی جذبہ ہے، تو ہمیں حتی الامکان اس جذبے سے بچنا ہے. یہ کہنا کہ فطری جذبہ ہے ایسا نہیں، یہ شیطانی جذبہ ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی. عالمہ صفا فاطمہ، کہا جاتا ہے کہ انتقام کی آگ، اب میں چاہوں گی کہ آپ بھی آخری کلمات ادا کر دیجئے کیونکہ بس آخری لمحات ہیں، کہ انتقام کی آگ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس کی ابھی جو وضاحت آپ نے کی کہ شیطانی جذبہ ہے، اس کے حوالے سے کہوں گی کہ ناجائز انتقام لینا یا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر انتقام لینا وہ جو ہے نا وہ شیطانی جذبہ ضرور ہو سکتا ہے، مطلقاً نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور سوال جو ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گی کہ جو ہے نا
اپنی ضروریات کو اگر پورا کر رہا ہے، یعنی بیوی کی ضروریات کو اگر پورا کر رہا ہے شوہر، تو پھر اس صورتحال میں جو ہے نا وہ اس سے تقاضا نہیں کیا جا سکتا. ہماری خواہشات بڑھ جاتی ہیں، ہم خواہشات کو ضروریات کے درجے میں رکھ دیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ پھر شوہر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. کہہ رہی ہیں کہ راشن اور گھر کے خرچے کے لیے جی نان و نفقہ اور سکنا، جو ضروری چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے. اگر ضروری چیزیں بھی پوری نہیں کر رہے ہیں اس صورتحال میں ضرور یہ حکم ہوگا کہ ان سے پھر تقاضا کیا جائے. گناہگار ہو رہے ہیں. بالکل، نان و نفقہ تو دینا واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. بیٹیوں کا جو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے بیٹیاں بڑی ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جہیز کا جو سلسلہ ہوتا ہے پورے طور پہ وہ جو معاشرے کے مطابق ہے اس کے مطابق اس کو پورا کرنا، جبکہ استطاعت بھی نہ ہو تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور سوال کے اعتبار سے جو آپ نے کہا کہ وہ انتقام کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے انسان میں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے غصہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اندھا کر دینے سے مراد یہ ہے کہ تمام جو شرعی حدود ہوتی ہیں اس کو پامال کر کے اور بس ایک ہی چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اس کے ساتھ ایسا ہی کریں یا اس سے بڑھ کر کوئی بدلہ لیں. بالکل. تو جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو ذہن میں یہی مشورہ دوں گی کہ یہ سوچیں کہ عند اللہ جب آخرت میں روز قیامت ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں معاف کر دے، یہ سوچ کے ہم اگر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ کیا پتہ ہماری کس معافی کی، لوگوں کو کون سا معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ معاف کر دے، تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے معاف کرنے کا. ایک چیز بس یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک خطوط آئے جن میں گالیاں لکھی ہوئی تھیں معاذ اللہ، چند خطوط میں. تو ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر جنہوں نے تعریفیں کی ہیں ان کو جو ہے وہ جائیداد بھی تقسیم کر دو، پھر ان کے خلاف مقدمہ بھی کر دینا. تو یہ تعلیم دی کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو کچھ نہیں دے رہے تو پھر برائی کرنے والوں کو بھی معاف کر دو. بہت پیارا انداز آپ کا اور بہت ہی پیارے میسیجز آپ نے دیے. بہت شکریہ عالمہ صفا فاطمہ اور ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی گفتگو بہت جامع رہی. آخری جملہ کہوں؟ جی کہہ دیجیے. پہلا قدم نفس پہ رکھ دیں، دوسرا قدم جنت پہ. کیا بات ہے، خود بخود چلا جائے. کیا بات ہے. بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے گفتگو سے ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھولا اور ہم سب نے بہت کچھ سیکھا آپ سے بھی اور عالمہ صفا فاطمہ آپ سے بھی. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. ناظرین کرام، ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اس پیارے سے میسج کے ساتھ کہ گفتگو کا نچوڑ آج کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو کہ ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے، ان کے زندگی کے پیارے پیارے طریقوں پر، ان کی زندگی کی پیاری پیاری سنتوں پر اپنی زندگیوں کو ڈھال لیجئے. پھر دیکھیے کہ کس طرح جنت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اور آپ وہ زینے چڑھتے چلے جائیں گے اور لوگوں میں بھی آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ آپ لوگوں کے محبوب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ غصہ، جو غصے کی یہ بھی ایک فطری جذبہ ہی کہلاتا ہے، لیکن جو غصہ ہے اس پہ قابو پا لیجئے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قوی وہی ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے پہ قابو پا لے، کیونکہ غصہ پھر انتقام کے جذبات اور پھر بدلہ اور پھر ان تمام جذبات کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس پہ قابو پا لیجیے، جنت آپ کا مقدر بن جائے گی. بریک لے رہی ہوں، اس کے بعد حکیم عبد الباسط صاحب اپنے طبی مشوروں سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. ابھی واپس آتے ہیں. اللہ 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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر ندا نسیم کے ساتھ. اور اب جو یہ سیگمنٹ ہے پروگرام کا، جو یہ والا حصہ ہے، اس میں حکیم عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے طبی مشورے بھی لیتے ہیں اور وہ احتیاطیں کہ جو ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ کا ٹاپک ہوتا ہے اس حوالے سے یہ ہمیں بتایا کرتے ہیں، جو ہم سب کی روزمرہ کی زندگی میں بہت کام آتی ہیں. آج بلکہ السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ.
اچھا، آج بارش کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے اور میرے ناظرین کو بتائیے کہ کیا احتیاطیں ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ بارش جو ہے وہ باران رحمت کہلاتی ہے، اور قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اسے مبارک اور بابرکت پانی کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہوئے چلتے ہیں تو بارش کے پانی کی سب سے پہلی افادیت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو آپ شدید علت کے باعث اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ تیرے پاس گھر میں بارش کا پانی جمع ہے تو وہ لے آ، اور وہ پانی بارش کا آ جاتا ہے، اس میں آپ زیتون کا تیل اور شہد کو ملا کے 1 یا 2 چمچہ پیتے ہیں، اور اس کے اوپر بارش کا پانی 1 گلاس پی لیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس عمل سے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کے اندر بہتر ہوئے، اور چوتھے دن وہ باقاعدہ بستر سے اٹھ گئے، تمام ان کی بیماریاں جو ہے اس سے ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پہ یہ تو فائدہ ہے بارش کے پانی کا کہ وہ پانی جو کہ بارش کا وقت بارش آ رہی ہو اس کو آپ جو ہے کسی بگونے میں ایسا جمع کریں کہ وہ زمین سے نہ لگے، زمین سے لگے ہوئے پانی کے اندر وہ افادیت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو جمع کیا جائے اور شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اچھا، اب فی زمانہ اس کا ایک فائدہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ قلب کے بیمار رہتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، کولیسٹرول کے مریض ہوتے ہیں، جن کا دل گھبراتا ہے، پلپیٹیشن ہوتی ہے، ان کے لیے ہمارے طب نبوی میں، طب یونانی کے اندر بارش کا پانی ایک دوا ہے۔ اگر آپ اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں اور روزانہ 1 پیالی پانی آپ پئیں گے تو یہ مفرح قلب ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کینسر کے مریضوں کے لیے جو میں نے تجویز کیا اس میں یہی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی طریقہ کار کو پورا کرتے ہوئے آپ زیتون کا تیل اور شہد کو ملا کے پیجئے، اور اس کے بعد اوپر آپ اس کا بارش کا پانی پی لیجئے، تو اس سے جو آپ کی کیموتھراپی کی تکالیف اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکور ہو سکتی ہیں، وہ کم ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک بہترین علاج ہے کہ کینسر کے پیشنٹ جو کیموتھراپی بھی کروا رہے ہیں یا مبتلا ہیں تو یہ اس سنت والے علاج کی طرف توجہ دیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتری ہو جائے۔ اب آپ فی زمانہ بات کرتی ہیں کہ جیسے ہی بارش کا موسم آتا ہے تو اس میں ہمیں کن چیزوں کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اس وقت ہمارے ملک میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ لوگ پریشان ہیں، لیکن اگر ہم اس وقت بارشیں آ رہی ہوں کوشش کریں کہ ہم گھر پہ جو پانی پئیں اس کو ابال کر پئیں، یا اگر ابالنے کی سہولت بعض دفعہ موجود نہیں ہے تو پھٹکری لے لیجئے اور ایک بگونے کے اندر 4-5 لیٹر پانی کے اندر تقریباً 50 گرام پھٹکری کو کپڑے میں باندھ کے ایک پوٹلی بنا کے اس میں لٹکا دیجئے۔ 2 گھنٹے بعد جتنا بھی کچرا ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور پھر اس پانی کو آپ استعمال کریں گے بارش کے دنوں میں۔ دوسری احتیاط جو آپ کو کرنی ہے بچوں کے حوالے سے، کہ بارش کے علاوہ بھی پھٹکری سے ہم پانی کو پیوریفائی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیلابی علاقوں میں چولہے کا مسئلہ، اس کو ابالنے کا مسئلہ، تو اس کا ایک تدارک شارٹ کٹ بتا دیا گیا کہ آپ اس طرح کیجئے۔ میں کال لے لوں؟ جی پلیز۔ حکیم صاحب آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ندا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں جی۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میں لاہور سے ممتاز بول رہی ہوں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ شکریہ۔ ندا، میں نے نا حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بہن ہے، 20 سال ہو گئے ان کی شادی کو۔ جی۔ تو ان کے نا 2 مرتبہ آپریشن بھی ہو چکے ہیں، لیکن رسولیاں بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، رسولیاں ہیں ان کو؟ بہت زیادہ رسولیاں، پورے وہ بچہ دانی کے اندر نا رسولیاں ہیں، تو بچہ نہیں ہے اس کا نا، تو اولاد کی وجہ سے اس کے شوہر بھی اور گھر میں بھی بہت مشکلیں رہتی ہیں۔ صحیح۔ پلیز کوئی اچھا سا جواب دے دے۔ اور ایک سوال اور کر سکتی ہوں؟ جی کیجئے۔ میں نا شوگر کی پیشنٹ ہوں، اور میں نا میڈیسن بہت ٹھیک ٹھاک لیتی ہوں، صبح شام جو بھی مجھے ڈاکٹر نے نا ریکمینڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دیسی نسخہ کوئی بھی میں کر لیتی ہوں نا تو میرا منہ اور گلے کی نالی نا پک جاتی ہے،
پلیز مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے منہ کے لیے کوئی علاج بتا دیں اور شوگر کا بھی کنٹرول ہو جائے اور موٹاپے کا بھی. میرا نا وزن بھی بہت بڑھ رہا ہے. اچھا جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام عارضوں سے نجات دے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ دے. حکیم عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کیا تجویز فرمائیے گا؟ پہلے اپنی بات مکمل کیجیے گا اور پھر میری بہن کے 3-4 مسئلے ہیں. جی میں پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں. جواب دے دیں گے؟ جی بالکل دیجیے. تو پہلا سوال جو ہے پی سی اوز ہوتی, پولیسسٹ اووریز کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی. یہ خواتین میں عموماً زیادہ تر جو پھیل رہا ہے وہ مرغی کے گوشت کے استعمال کی وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے. اچھا. اس کا علاج یہ ہے کہ دھماسا بوٹی آپ بازار سے منگوا لیجئے اور اس کو پسوا لیں, موٹا موٹا اس کو پسوا لیں. دھماسا بوٹی, دھماسا, جی ہاں, یہ بالکل اتھینٹک علاج بتا رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے پریکٹیکلی کئی لوگوں کو یہ کروایا تو الحمدللہ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد رسولیاں باقاعدہ کم ہوئی ہیں اور گھلی ہیں. تو دھماسا بوٹی لے لیں, تقریباً 50 گرام کے قریب اس کو لے لیجئے. 1 گلاس پانی میں رات کو اس کو بھگا دیں اور صبح ابال کر چھان کر وہ پانی پی لیجئے. اسی طریقے سے صبح جو ہے آپ 50 گرام پانی میں بھگا کے رات کو لے لیں اور رات کا بھیگا ہوا پانی صبح لے لیں. دن میں 2 مرتبہ اس کا جوشاندہ پیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو 1 سے لے کے 1.25 مہینے یعنی 40 دن کے اندر اندر اس کا رسپانس آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں تک انہوں نے اپنے بارے میں سوال کیا کہ میرا خشونت رہتی ہے, چھالے رہتے ہیں اور شوگر کے مریض بھی ہیں, وہ مریضہ ہیں, تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ چھالوں کے لیے جو سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ ارہر کی دال ہے. ارہر کی دال کو پکا کر اور اسے دوا کی طرح کھائیں, اس کو چیون کریں, اس کو چوسیں, تو اس سے منہ کے جو بھی چھالے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فولک ایسڈ ہوتا ہے, وہ دال ابال کے نرم کر کے کھائیں, اس سے چھالے کنٹرول ہوں گے. اور شوگر کے لیے سب سے اچھی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ طب نبوی کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بڑی طاقت رکھتی ہے, وہ ہے میتھی دانہ. میتھی دانہ آپ لے لیجئے اور تقریباً 25 گرام یعنی کہ 2 ٹیبل اسپون آپ میتھی دانہ ہلکا سا اس کو چوٹ لگا کے اس کو نیم کوپ کر کے اور آپ اس کو رات پانی میں بھگا دیں اور صبح نتھار کے اس کا پانی جو ہے وہ پی لیجئے. تو اس سے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ حکیم عبدالباسط صاحب. ایک بریک لے رہے ہیں. ناظرین کرام, اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھے خاتم النبیین اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب آدم اپنی گوندھی ہوئی مٹی کی شکل میں تھے, اور میں تم کو اپنے وجود کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح بخیر ندا نسیم کے ساتھ. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عبدالباسط صاحب جو کہ طب نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طبی تعلیمات دی ہیں, جو طبی مشورے دیے ہیں, تو ان سے ہم فیض بھی حاصل کرتے ہیں. اور حکیم عبدالباسط صاحب ہمیں ٹوٹکے بتاتے ہیں, وہ مشورے دیتے ہیں کہ جن کو ہم گھر میں استعمال کرتے ہوئے اپنے عارضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. شوگر کے لیے آپ نے بتایا کہ میتھی دانہ استعمال کیجئے, اور پی سی او کے لیے جو رسولیاں ہو جاتی ہیں, جو پولیسسٹک اووری کا جو پرابلم ہوتا ہے, اس کے لیے آپ نے بتایا دھماسا بوٹی. مزید ہم ان سے مشورے حاصل کریں گے. ابھی پروگرام میں کال شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے میری بہن آپ کا؟ میرا نام سائمہ ہے. سائمہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکیم صاحب سے سوال کیجیے. حکیم صاحب سے سوال کرنا ہے. شادی کا 2.5 سال ہو گئے, چھوٹے سارے کلیئر آئے تو جیسے اولاد نہیں ہو رہی, سارے کلیئر آ رہے ہیں. اچھا, صحیح ہے. اولاد کے لیے یہ انہوں نے سوال کیا ہے. جی حکیم صاحب.
جی بنیادی طور پہ سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں, آپ اپنے قریبی طبیبہ کو یا ڈاکٹر کو دکھائیے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب وضو کے آنے کے بعد جو نظام ہوتا ہے, اس کے بعد جو وضو آپ کریں گے, پاکی میں آئیں گے, تو اس وقت آپ پرانا گڑ لے لیجئے, تھوڑا سا تقریباً 50 گرام گڑ لے لیں, اور مور کے پر جو ہوتے ہیں اس کے بیچ کا ایک سکہ ہوتا ہے, یعنی کہ بیچ کا جو وہ گول سا چاند سا بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ سائیڈوں سے پورے پر ہٹا دیجئے, اور وہ سکہ جو ہوتا ہے یعنی کہ بیچ کا جو حصہ ہوگا وہ آپ سنبھال کے رکھیں. تقریباً 11 مور کے پر ہوں اس کے وہ لے لیجئے, اور اس میں 1 پاؤ گڑ کے اندر اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں, اس کو اچھی طرح سے کوٹ کے, اور تقریباً چنے سے بڑی گولیاں بنا لیں, اور ہمیشہ جو ہے اس کو فراغت کے بعد جو ہے 4 گولیاں آپ لے لیں, اور اس کو مسلسل روزانہ 4 گولیاں گرم دودھ کے ساتھ لیں گے, تو اس سے بہت ہی فائدہ ہونے کی امید ہے. اولاد کا معاملہ اور ہر معاملات جو ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کیجیے. اسی طریقے سے ازگن ناگوری بہت عمدہ دوا ہے اس سلسلے میں. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ ازگن ناگوری ایک وقت میں 25 گرام چاہیے, زیادہ لے کے پسوا لیجئے, اور اس کو 2 ٹیبل اسپون 25 گرام کے قریب اس کو پانی میں ابال کر اور چھان کر, وہ پانی جو ہے آپ تینوں ٹائم پہ کھانے کے بعد پینا شروع کیجئے. اپنا صحت کا خیال رکھیے, اور کوشش کیجئے کہ باہر کی چیزیں, چکنی چیزیں اور جس سے وزن بڑھے, ان چیزوں کا استعمال ختم کر دیجئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حکیم صاحب. میں بارش کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز سنا کر پھر میں بتاتا ہوں احتیاط. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ بارش کے پانی کی تاثیر جو ہے وہ صرف اور صرف صحت ہے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآنی آیات یا آیات شفا جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں, اسے اگر ہم لکھ کے اور بارش کے پانی سے دھو کر مریض کو پلا دیں وہ پانی بارش کا, تو اس کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا مل جاتی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. دوسری چیز یہ کہ جیسے ہم ابھی عرض کر رہے تھے کہ جو بھی ڈیری پروڈکٹ ہیں, جیسے آئس کریم ہیں, جس طریقے سے قلفی خاص طور پہ میں کہوں گا جس میں دودھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اور وہ چیزیں جو بازار میں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یا بازار کے سموسے وغیرہ ہو گئے, ان سب چیزوں سے جو ہے بارش کے دوران جو ہے آپ اجتناب کریں, ان کا پرہیز کریں, یہ بالکل نہ لیں, اور عموماً جو بازار کے اندر کھلی چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کوشش کریں کہ اس سے بچیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب. یو کے سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن حکیم صاحب سے میں نے سوال کرنا ہے کہ اہلیہ میری جو ہے ان کو سانس کی بیماری ہے کافی ساری, انہیلر وغیرہ بھی لیتی ہیں اور اس طرح کافی کوشش کی ہے لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی بتا دیں نسخہ تاکہ استعمال کریں اور اس سے فائدہ ہو. عمر پوچھ لیجئے ان کی کیا عمر ہے آپ کے عمر ان کی 45-46 ایئر اولڈ ہے وہ. 45-46. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. حکیم صاحب سانس کی پرابلم ہے, ایسما کے مریض ہیں. دیکھیں اس کا تجربات جو ہمارے مطب میں ہوتے ہیں, اور اس کا تجربہ یہ تھے, نمبر 1 گولڈ واٹر, اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیور سونا, کوئی چوڑی ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو, اسے آپ گرم پانی کے اندر بوائلنگ پوزیشن میں جس طرح ہم جیسے پتی ڈالتے ہیں ایسے وہ سونا جو ہے اس پانی میں ڈال دیجئے, اور تقریباً 5 منٹ تک اس کو بوائل کیجئے, چولہا بند کر دیجئے. وہ اپنا سونا سب سے پہلے اٹھا کے محفوظ رکھیے, اور وہ پانی جو ہے دن میں کم از کم 3 گلاس ان کو پلانا ہے. آپ کا سونا اگر فرض کریں کہ آدھا تولہ کا ہے تو وہ 1 سال میں جا کر بھی مشکل سے وہ یعنی کہ 5واں حصہ گرام کا کم ہوگا, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. نمبر 1 تو یہ گولڈ واٹر دیجیے. دوسری چیز میں نے دیکھا کہ ہم ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں دمہ بوٹی. دمہ بوٹی یہ آپ بازار سے منگوا لیجئے, اور اس کے ساتھ ایک اور بوٹی ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے کاکڑ سنگی. دمہ بوٹی اور کاکڑ سنگی ہم وزن لے لیجئے, 100 گرام لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیجئے, اور اس کے اندر بیری کا شہد جو ہے وہ ملائیں تھوڑا سا. جیسے آپ 1 ٹیبل اسپون لیتے ہیں تو 10 تولہ کی ڈبی کے اندر آپ شہد ملا لیں, اور 1 ٹیبل اسپون کاکڑ سنگی اور دمہ بوٹی کا پاؤڈر ملا کے ان کو صبح شام 1-1 چمچہ دیجئے کھانے سے پہلے. اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ
تمام مریضوں کو شفائے کلی دے. ایک اور کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ساہیوال سے بول رہا ہوں. آصف اقبال. جی کہیے. جی میرا صحیح نہیں ورک کرتا اور بھوک نہیں لگتی, اس کے بارے میں حکیم صاحب سے سوال کرنا تھا. جی کیجیے, سوال کیجیے. اچھا اپنے ٹی وی کی میرے بھائی معذرت آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. جب آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں تو اپنے ٹی وی سیٹ کا جو والیوم ہے, آواز ہے, اسے بند کر دیا کیجیے, یعنی میوٹ کر دیا کیجیے, کیونکہ اگر آپ کی آواز کھلی ہوتی ہے اور آپ فون پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اور اس مداخلت کی وجہ سے آواز ہم تک نہیں پہنچتی اور الٹیمیٹلی کال ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے ابھی پہ کہ ان کا معدہ بہت کمزور ہے. جی جی. تو معدے کو کس طرح سے اس کی طاقت کے لیے اور جو سوجن آ جاتی ہے تو کیا معدے کے لیے کیا آپ تجویز فرمائیں گے؟ دیکھیں ایک تو سب سے جو عمدہ چیز ہے کہ آپ وٹامن سی سے بھرپور جو بھی پھل ہے اس کا استعمال آپ زیادہ کیجیے. اور نمبر 2 ایک چورن بتا دیتا ہوں جس کے اندر 100 گرام سونف ہے, 100 گرام سفید زیرہ ہے اور اسی طریقے سے آپ اس میں 50 گرام کالا زیرہ ڈال دیجئے. 3 چیزیں ہو گئیں اور اجوائن 25 گرام. ان تینوں چیزوں کو 100 گرام اور اجوائن کو 25 گرام اور کالی مرچ 25 گرام لینے کے بعد یہ ایک بہت عمدہ قسم کا چورن بن جائے گا. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا کالا نمک یعنی کہ پورے نسخے کے اندر 50 گرام کالا نمک ڈال دیں گے تو اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا. یہ آپ کھانے سے پہلے چائے کا 1 چمچہ لے لیا کیجئے. اس سے آپ کے معدے کی برودت بھی کم ہو جاتی ہے, معدے کی سوجن بھی دور ہو جاتی ہے اور آپ کو بھوک جو ہے وہ زیادہ لگنا شروع. کالا نمک معدے کے لیے اچھا رہتا ہے, تیزابیت کو بڑھاتا تو نہیں؟ کالا نمک جو ہے وہ تیزابیت نہیں کرتا, نہ بلڈ پریشر کرتا ہے, لیکن جو کوانٹیٹی بیسکلی میں بتاتا ہوں تو اس کو اگر آپ وہ کریں گے, عمل کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. الگ سے کالا نمک کھانا یا زیادتی ہو جاتی ہے, اس سے جو ہے پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک کال. وعلیکم السلام. میرا کیسے ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. حکیم صاحب سے بات کروا دیں. بات کیجیے. بالکل. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے کال کی تھی آپ کے موبائل پہ. میں نے بتایا تھا نا عائشہ جی آپ نے ہمیں بتائے تھے وہ تارا میرا کے بیج, تو وہ لے رہی ہیں. میں لیکن یہ پوچھنا ہے کہ سبزیوں میں, دالوں میں, پھل میں, گوشت میں کون چیز ہم نہ کھائیں, اور اوپر لگانے کے لیے کچھ بتا سکتے ہیں اگر آپ تو وہ بھی بتا دیں مجھے. اچھا الرجی کا, خارش کا مسئلہ ہے تو آپ نے میں نے ان سے کال کی تھی 4 دن پہلے نا, میں نے بتایا تھا ان کو نا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا تارا میرا کے بیج نا صبح نہار منہ لینے, ہم نے وہ لے رہے ہیں. لیکن یہ پوچھنا ہے کہ اوپر اب خشکی بہت ہو رہی ہے اس کے اوپر نا. اچھا اب انہیں خشکی بہت ہو رہی ہے تو یہ پوچھنا کہ کھانے میں, سبزیوں, پھل میں, دالوں میں کون سی, اب یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ کیا احتیاط کریں دالوں لگانے کے لیے, اور کچھ لگانے کے لیے بھی انہیں بتا دیجیے. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ نے کال کی. پروگرام دیکھتی رہیے. اس مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, ہم لوٹ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. خلیفہ نبی فاروق اعظم. اہل آسمان کی خوشی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے اور مبارکباد دی ہے. صلو علی الحبیب صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. صبح خیر پاکستان, بلکہ جہاں جہاں ہمارا پروگرام صبح خیر دیکھا جا رہا ہے ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ. اور یہ پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ حکیم عبدالباسط صاحب موجود ہیں جو کہ ہم سب کو طبی نسخے تجویز فرما رہے ہیں. حکیم صاحب آپ ایک تو وہ خارش الرجی جو خاتون کو تھی انہوں نے کال کی تھی ان کا جواب دے دیجئے, اور ایک آف ایئر کال ہم نے ریسیو کی کہ ان کی جو وائف ہیں ان کے ساتھ اوبیسٹی کا مسئلہ ہے, وزن کا پرابلم ہے, اور ان کا 15 سال کا بیٹا ہے, 14-15 سال کا, تو اس کو بھی دانے, الرجی, خارش
یہ مسئلے مسائل ہیں، تو آپ ان دونوں کے جوابات مرحمت فرما دیجیے۔ دیکھیں، ہر قسم کی الرجی کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ سنبل ہے۔ سنبل کے پتے اور سنبل کے پھول بازار میں مل جاتے ہیں، وہ آپ ہم وزن لے لیجئے اور تقریباً 5 گرام کے قریب لے کے اس کا جوشندہ پانی میں ابال کے چھان کے آپ صرف 3 ہفتے پئیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی ڈسٹ الرجی ہو، اسکن الرجی ہو، اس کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ تخم تارا میرا اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے، اس کی خوراک جو ہے 1 گرام کے قریب ہے۔ اس کو کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی الرجی صحیح جاتی ہے، لیکن وہ جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ کوشش کریں کہ اصلی مکھن اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ لے لیجئے، اور وہ اگر 1 چائے کا چمچہ آپ اس کے ساتھ لیں گی تو انشاءاللہ خشکی کو وہ ختم کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اگلا سوال کیا موٹاپے کے سلسلے میں۔ موٹاپے کے سلسلے میں دیکھیے، اوبیسٹی ایک ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن 3 چیزیں اگر آپ لے لیتی ہیں، اس میں ایک سنا مکھی ہے، وہ آپ لے لیں 50 گرام، ہنزل جو ہے پورا سوکھا ہوا پھل ملتا ہے وہ لے لیں اور 50 گرام، اور ہینگ پتا، یہ بالکل لیٹسٹ میں نے نسخہ ابھی دیا دوسرے آپ کے ایئر وائی کے چینل سے بھی، تو اس کے میرے پاس بہت ٹیلی فون آئے کہ اس سے ہمیں بڑا فرق پڑ رہا ہے، 10-12 دن میں فرق پڑتا ہے۔ اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے موشنز آتے ہیں، ظاہر بات ہے پیٹ سے کچھ چیزیں خارج ہوں گی تو ہی آپ کا پیٹ اندر ہوگا۔ تو ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر دوبارہ بتا دیتا ہوں، ہینگ پتا ہے، ہنزل ہے اور سنا مکھی ہے۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو اس میں چوتھی چیز سونف کا ایڈ کر دیجیے، تو 4 چیزیں آپ 50-50 گرام لے کے اور 1 چائے کا چمچہ وہ کھائیے، اس سے آپ کے موٹاپے میں فرق پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم، کال شامل کر لوں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ یہ ذہنی ٹینشن کے لیے کون سی چیز اچھی ہوتی ہے؟ ذہنی ٹینشن کے لیے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا، پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ تھینکس فار کالنگ۔ ذہنی ٹینشن کے لیے کون سی چیز بہتر ہوتی ہے؟ ہربل کے اندر جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ تو ہے تخم بابونا، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے برہمی بوٹی، اور تیسری چیز ہے اسرول۔ تو آپ بابونا لے لیجئے، اسرول لے لیجئے اور برہمی بوٹی، ان تینوں کو ہم وزن لے لیجئے اور اس کو پسوا لیں، اور اسی طریقے سے خشخاش کو جو ہے الگ سے آپ رکھیے، اس کو صاف کر کے چائے کا 1 چمچہ بغیر پسے خشخاش آپ رات کو لے لیا کیجئے، اور یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائیں اس کا پاؤڈر آپ جو ہے 1 چمچہ رات کو لے لیا کیجئے، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اور صبح کے وقت خمیر گاؤ زبان سادہ آپ نہار منہ لیجئے، اس سے ہر قسم کے ٹینشن اور ڈپریشن کی بہترین دوا ہے۔ اچھا، ٹاپک پہ آتے ہیں، آج بارش کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو کافی چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو سبزیاں ہیں، سبزیوں کا استعمال جو ہے بارش کے دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر پتے والی سبزیاں، اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جمس یا کوئی ایسے کیڑے آ جائیں تو آپ نے دیکھا عموماً ہیضے کا مرض جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لال مرچ کے متعلق یہ بتاؤں کہ لال مرچ جو ہے وہ ہیضے کا علاج ہے۔ 7 دانے جو سرخ لال مرچ ہوتی ہے، اگر کسی کو وامٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو ہیضے کا گمان ہو رہا ہے، تو 7 دانے لال مرچ کے لے کے اس کو پانی سے نگل لیجئے، یا گڑ میں لپیٹ کے اس کو اگر بچہ ہے تو اس طرح کھلا دیجئے۔ کھاتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا، ثابت لال مرچ، ثابت 7 دانے لال مرچ کے جو ہوتے ہیں، تو وہ ہیضے کا ایک علاج بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم جیسے بارش کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں عموماً گلے ہوئے فروٹ یا ایسے فروٹ، خاص طور پہ تربوز ہو گیا یا اس قسم کی چیزیں جو کہ خراب ہونے لگتی ہیں، اس کو بالکل نہ کھائیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی فروٹ ہو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے تو وہ لیجئے، باقی کوشش کریں کہ فروٹ جو گلے ہوئے یا سڑے ہوئے ہوں اس کا استعمال بارش میں بالکل نہیں۔ تھوڑے سے بھی اگر وہ پلپلے بھی لگ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ احتیاط برتی جائے، ہاں اسے بالکل ان سے اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے چہرے پر چھائیاں بہت ہیں، تقریباً 3 سال ہو گئے، یہ چھائیاں جا نہیں رہی۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 25 سال ہے۔ ٹھیک ہے، چہرے پہ جھائیاں ہیں اور نشان جا بھی نہیں رہے ہیں،
تو حکیم صاحب کیا طبی نسخہ تجویز فرمائیے گا آپ ان کے لیے؟ جائیوں کے لیے سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ ہرے رنگ کا سیب جو ہے اس کو میلٹ کر لیجئے یا تو اس کو باریک کر لیجئے اور اس کے اندر ایک تقریباً آدھا کلو اس کے اندر آپ 1 چائے کا چمچہ جو ہے وہ ہلدی کا ڈال دیجئے، تقریباً 4 چائے کے چمچے نیمبو کے ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیجئے اور 2 دن یا بعد یا 24 گھنٹے بعد جو ہے اس کو آپ اچھی طرح اپنے چہرے پر لیپ کریں۔ اس سے جو ہے آپ کی جھریاں بھی کم ہوتی ہیں، مہاسے بھی کم ہوتے ہیں، رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیے جو کا آٹا بہت عمدہ چیز ہے۔ جو کا آٹا لے لیجئے اور جو کا آٹے کو عرق گلاب میں اچھی طرح گھول کے 1 چٹکی زعفران اس میں ڈال دیجئے۔ 100 گرام آٹے میں تقریباً 1 چٹکی زعفران، اسے رکھ دیجئے۔ جب زعفران گھل جائے تو وہ چہرے پہ لگانے سے رنگ صاف بھی ہوتا ہے، جھریاں بھی جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوا کے طور پہ جو ہے وہ اینٹی ایجنگ جو ہوتا ہے، عموماً جھریاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ جب ہونے لگتی ہیں تو آملے کا استعمال کیا جائے۔ آملہ اچھا سا لے لیجئے، آملہ مقشر کہلاتا ہے، وہ بازار سے لے کے اور اس کو آپ پسوا لیجئے۔ 1 چائے کا چمچہ، 1 ٹی اسپون صبح، 1 ٹی اسپون شام کو، عصر کے ٹائم پہ خالی پیٹ اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کے بال گرنا بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جھریوں کے لیے، اینٹی ایجنگ کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بارش کے حوالے سے فرما رہے تھے تو بارش میں جو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم عموماً جو بھی غذائیں کھاتے ہیں اس کے درمیان میں اگر ہم میں قہوہ بتا دیتا ہوں جس کے اندر 1 چمچہ سونف ہے، 40 پتیاں جو ہے پودینے کی ہیں، 2 انچ کا ٹکڑا آپ کے ادرک کا ہے اور 1 عدد چھوٹی الائچی، یہ تقریباً 1 لیٹر پانی کے اندر اچھی طرح ابال لیجئے اور ابالنے کے بعد یہ پانی محفوظ رکھیے۔ قہوہ جیسے طریقے سے ہوتا ہے یہ اس انداز کا بن جائے گا اور اسے دن میں 3-4 دفعہ پیجئے اور اس میں چاہیں اگر آپ کا گلا صحیح ہے تو اس میں نیمبو بھی آخر میں نچوڑ لیجئے، نیمبو کے چند قطرے ڈال دیجئے اور چینی جس طریقے سے حسب ذائقہ لے کے یہ چائے آپ پیجئے۔ یہ بارش کے دنوں میں بہت عمدہ رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے سر میں بہت درد رہتا ہے، جیسے بارش ہوتی ہے یا گیلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ لیمن گراس ہے۔ لیمن گراس بازار میں مل جاتی ہے، لیمن گراس لے لیں اور سونف لے لیں، ان دونوں کو اچھی طریقے سے پانی میں ابال کے اس کا قہوہ پینے سے سر میں بھاری پن اور سر کے درد کی یہ بہترین دوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں احتیاط بس یہ کرنی ہے کہ آپ ظاہری بات ہے جو بجلی کے حوالے سے پولوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بھی ایک کمرشل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز سے بچیے۔ اور دوسری جو ہے یہ کوشش یہ کریں کہ جو میں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے جو آج چیزیں پیش کی اس میں بارش کا پانی آپ ضرور محفوظ رکھیں اور اس کو شیشے کی بوتل میں محفوظ رکھیں اور آپ صرف سنت کے طور پہ بھی اگر اس کو پیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک شفا یابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حکیم عبدالباسط صاحب، آپ ان 2-3 سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور طبی نسخے آپ نے تجویز فرمائے جو یقیناً ہم سب کے لیے، میرے ناظرین کے لیے، ہمارے کالرز کے لیے، جنہوں نے کالز کی ان کے لیے تو ہیں ہی، لیکن جنہوں نے کالز نہیں کی لیکن ان کے سراؤنڈنگز میں، اطراف میں کسی کو وہ عارضہ لاحق ہے اور اس نے آپ کے طبی نسخے سے اس کا حل اس کو ملا اور اس نے اس کو بتایا، تو جہاں جہاں تک ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان سب کی دعائیں جو ہیں اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ سے جو یہ طب نبوی سیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم سب استفادہ بھی کریں اور ہم سب اس بات کو آگے بھی پہنچائیں اور پھیلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طبی نسخے، جو طبی مشورے دیے ہیں اور جو طب نبوی ہے ناظرین کرام، اس میں ہم سب کے لیے کتنی شفا پنہا ہے کہ کوئی بھی عارضہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو۔ ابھی تذکرہ کیا ابتدائی کلمات میں حکیم عبدالباسط صاحب نے کہ کیمو تھیراپی یعنی یہ جو کینسر ہے، آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو لیتھل ہے، یہ تو بس زندگی کو ہم سے لے لیتا ہے کینسر، لیکن کینسر جیسے مرض کا بھی جو ہے وہ علاج موجود ہے۔ وہ بوٹیاں بتائیں، وہ تمام معاملات بتائیں کہ کس طرح ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو طب نبوی کی طرف آئیے اور ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمتوں کی چھایا میں رکھے اور ہم سب سے راضی ہو، اور ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا اور جو کچھ دیا ہے ہم اسی پہ قانع رہیں، ہم اسی پہ مسرور رہیں، ہم اسی پہ مطمئن رہیں،
تبھی تو یہ جو انتقامی جذبات ہیں اور یہ جو منفی رویے ہیں جو آج کل ہم عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہم میں پروان چڑھ رہی ہے. تو اگر ہم مثبت رویوں کی طرف آئیں گے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ طب نبوی بھی آپ کی سیرت ہی کا ایک پہلو ہے, اور اگر ہم بات کریں کہ آپ کی سیرت کا دوسرا گوشہ, دوسرا پہلو جو کہ پروگرام کے ابتدا میں میرا موضوع تھا, اس پروگرام کا موضوع تھا, وہ یہ تھا کہ آپ انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیا کرتے تھے اور پیکر عفو درگزر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سب اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تازہ کریں تاکہ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں, نکھار لیں اور جنت کے حقدار بن جائیں. ندا نسیم کو صبح بخیر کہ آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ سے, کیونکہ میں آج ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, اجازت دیجیے. فی امان اللہ.